السلام علیکم بوائز. آج ہم اس ہفتے جو ہے 5ویں دن کا کام مضمون نویسی ہے ہمارا. پہلے میں آپ کو مضمون بنانے کے کچھ ہدایت بتاتی ہوں کس طرح ہم مضمون بنا سکتے ہیں. مضمون لکھنے کے لیے کچھ ضروری ہدایت دی جا رہی ہیں آپ کو, انہیں غور سے آپ سنیں گے, ٹھیک ہے. اسی کے مطابق ایک مضمون لکھیں گے. نمبر 1, جس مضمون پہ لکھنا ہو پہلے سوچیں کہ کیا ضروری ہے, باتیں لکھنی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ضروری باتیں صحیح ترتیب کے ساتھ لکھیں. نمبر 3, کوئی غیر ضروری بات نہ لکھیں. کوئی ایسی بات نہ لکھیں جس کا موضوع کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو. خلاف فطرت یا خلاف واقعہ کوئی بات نہ لکھیں. کسی بات کو بار بار نہ دہرائیں. غیر مانوس الفاظ اور محاورات کے بجائے آسان الفاظ استعمال کریں. مضمون کو بلا وجہ طول کرنا ضروری نہیں. آپ سے طویل مضمون کی توقع بھی نہیں کی جائے گی. مضمون کے بجائے دیے ہوئے موضوع پر چند جملے بھی لکھوائے جا سکتے ہیں. اس صورت میں اتنے ہی جملے لکھیں جتنا لکھنے کے لیے کہا گیا ہو آپ کو, ٹھیک ہے. ان سب ہدایت کو آپ مد نظر رکھیں گے اور 3 پیراگراف کی صورت میں آپ جو ہے مضمون لکھیں گے. پہلا پیراگراف ہوتا ہے اس میں ہم اس کا تعارف بیان کرتے ہیں. دوسرے پیراگراف میں نفس مضمون ہوتا ہے, اس میں پورا مضمون بیان, جو بیچ کا حصہ تو بیان کرتے ہیں کہ مضمون کس چیز, اس سے کیا فائدے نقصانات کیا ہیں. پھر آخر میں اس کے پھر ہم جو ہے اختتامیہ ہوتا ہے, اس کے اندر ہم پورے مضمون کا ٹوٹل جو ہوتا ہے اس کو ہم بتا دیں گے, اس سے ہم مضمون سے ہمیں کیا حاصل ہوا. اوکے بچے, بائز. اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین کرام, میں ہوں خرم شاہ, ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سامعین, ہم بات کریں گے آج مضمون نگاری پر کہ ایک معیاری مضمون کیسے لکھا جائے, مضمون کی تعریف کیا ہوتی ہے, اس کی اقسام بنیادی کون سی ہیں, اور مضمون کی ترتیب کیا ہوتی ہے, کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب. تو سامعین, لغوی اعتبار سے مضمون نگار کے لیے کچھ ضروری چیزیں ہیں جن کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ایک جو زبان ہے مضمون کی وہ سادہ ہو, آسان ہو اور جامع ہو. تو سر سید نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. تو سادہ اور آسان زبان ایک خوبی ہوتی ہے. تو زبان اور بیان پر عبور ہونا چاہیے, آپ کو زبان آنی چاہیے, تب آپ اس زبان میں اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں. مضمون کی اہم بات کے لیے الگ پیراگراف بنائے جائیں, یعنی جو سادہ جملے ہیں اور سادہ جملوں سے مل کر پیراگراف بن رہے ہوں. ہر ایک بات کو ایک مکمل پیراگراف میں بات کی جانی چاہیے اور نئے بات کے لیے نیا پیراگراف شروع کرنا چاہیے. باتوں کو دہرایا نہ جائے. اپنی معلومات, خیالات اور مشاہدات کو عقلی اور علمی دلائل کے ساتھ پیش کیا جائے, نہ کہ آپ کی خواہشات پر مبنی ہو, ناقص خواہشات پر مبنی. تو وہ منطقی اور دلیل کے ساتھ یعنی پیش کی جاتی ہے اپنی بات. تو سامعین, مضمون کی اقسام کی اگر ہم بات کریں تو 3 طرح کے مضامین ہوتے ہیں, علمی مضامین, ادبی اور صحافتی. تو سامعین, علمی نام سے واضح ہے, ویسے تو مضامین کی اقسام بہت ساری, اس کی بناوٹ, اس کی پیشکش کے حوالے سے, انداز کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں, موضوعات کے حوالے سے ڈھیروں اقسام, لیکن عمومی طور پر ان 3 اقسام کے موضوعات سے یا مضامین سے ہمیں جو ہے واسطہ پڑتا ہے. علمی مضامین میں وہ سارے مضامین آ جاتے ہیں جو ہم اخلاقی نوعیت کے یا معاشرت یا معیشت یا دیگر علوم پر مبنی ہوں کسی بھی طرح کے, تو جو کچھ سکھا رہے ہوں, بتا رہے ہوں, تو وہ تمام علمی مضامین کے ذیل میں آتے ہیں. اسی طرح ادبی مضامین ہوتے ہیں, جب کوئی ادیب کسی بھی طرح کے تحریر کرتا ہے, وہ بھلے اب سفر اختیار کرے اور اپنے سفر پیش کر رہا ہو, یا پھر تنقیدی و تحقیقی مضامین ہوں, کتب پر تبصرے ہوتے ہیں, شاعروں پر اور مصنفین پر مختلف قسم کے جو ہے وہ مضامین پیش کیے جاتے ہیں, موضوعات پر پیش کیے جاتے ہیں, تو وہ ادبی مضامین شمار ہوتے ہیں جب ادیب اور نقاد وغیرہ شعبے کے قلم اٹھاتے ہیں. تو اسی طرح صحافتی مضامین ہوتے ہیں, ہم اخبارات اور رسائل وغیرہ میں دیکھتے رہتے ہیں, آج کل ویب سائٹس پر موجود ہوتے ہیں. تو جب صحافی لوگ جو ذرائع ابلاغ کے ذریعے جب جو روزمرہ کے موضوعات ہوتے ہیں عصر حاضر کے, ان پر قلم اٹھاتے ہیں, تو ایسے مضامین جو ہیں وہ صحافتی کی ذیل میں آتے ہیں. تو سامعین, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ تینوں شعبوں سے تعلق رکھتا ہوتا ہے اور اس کے مضامین یعنی تینوں کی ذیل پر بھی پورا اترتے ہیں, لیکن اس میں بھی پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ ترجیح کس کو حاصل ہے, کہ وہ شخص ترجیحی بنیاد پر کیا ہے, ادیب ہے یا صحافی ہے. تو صحافی اگر اولیت حاصل ہو, جیسے حسن نثار ہیں, تو حسن نثار کے مضامین جو ہیں وہ ادیب بھی ہیں, لیکن عالم بھی ہیں, لیکن ان کے جو مضامین ہیں وہ صحافت کی ذیل میں آتے ہیں. لیکن ظفر اقبال چونکہ صحافی بھی ہیں, عالم بھی ہیں, لیکن ان کے مضامین ادب کی ذیل میں آتے ہیں چونکہ وہ ایک نمایاں ادیب ہیں.
بہرحال مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں سامعین. عام طور پر ہم نے سنا ہے کہ تمہید ہوتی ہے، پھر نفس مضمون یا اصل مضمون ہوتا ہے، اور پھر آخر میں ایک اختتامی پیراگراف بنایا جاتا ہے. تو صرف مضمون کے نہیں، میں کہوں گا ہر چیز کے 3 حصے ہوتے ہیں. ہر چیز کا ایک آغاز ہوتا ہے، ایک اس کا انجام ہوتا ہے، اور ایک اس کی اندرونی اور اصل ترتیب ہوتی ہے. تو ڈرامہ لکھیں، ناول لکھیں، خط لکھیں، درخواست لکھیں، تو اس کا بھی یہی اصول اپنایا جاتا ہے. پوری کتاب میں پہلا پیراگراف پہلا پورا باب جو ہے بعض اوقات تمہیدی ہوتا ہے. مقالے جو تحقیقی مقالہ جات ہوتے ہیں ان میں پہلا پورا باب تمہیدی، آخری پورا باب اختتامی ہوتا ہے، اور درمیان کے ابواب اصل موضوع کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو مختصراً بتاتے چلوں کہ تمہید میں ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں ایسے انداز سے، خوشگوار اور جامع انداز سے، کہ جو پڑھنے والا ہے وہ اس کے لیے وہ بہت دلچسپی کا حامل ہو، اور اس کو موضوع کا بھی متعلق یعنی سمجھ آ جائے کہ یہ کس بارے میں مضمون لکھا جا رہا ہے. تو بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ یہیں سے قاری فیصلہ کرتا ہے کہ آگے اس نے مضمون پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے. تو یوں ہی پھر دوسرا حصہ جو اصل مضمون یا نفس مضمون ہوتا ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنی بات کو وسعت دیتے ہیں اور پھیلا کر پیراگراف کی صورت میں لکھتے ہیں. جس بھی موضوع پر ہم نے لکھنا ہوتا ہے تو اس کے ہم بہتر ہے کہ خاکہ بنا کر پہلے نکات اپنے پاس اکٹھے کر لیں کہ ہم نے کس کس بات کو، کس کس موضوع کو یا کس کس لفظ کو چھیڑنا ہے. تو اپنی بات کو پھر چھوٹے چھوٹے پیراگراف بنا کر سادہ جملوں میں پیش کرتے جائیں، تو یہی احسن طریقہ رہتا ہے. تو اپنے جو نفس مضمون ہوتا ہے اس میں ہم بات کو بڑی یعنی تفصیل کے ساتھ اس کے حق میں دلائل دیتے ہیں، خلاف بات کرتے ہیں جو اگر نظریات موجود ہوں. تو موضوع کی اپنی اپنی، ہر مضمون کی جو ہے وہ اپنی اپنی طلب ہوتی ہے، تو اس کے مطابق ہم نے بات کرنی ہوتی ہے. نقطۂ نظر واضح ہونا چاہیے، ترتیب کا خیال ہونا چاہیے. آخری پیراگراف ہم اختتامی بناتے ہیں. تو اختتامی پیراگراف اس کے نام سے ہی واضح ہے کہ اس سے محسوس ہونا چاہیے، جیسے ہر ڈرامے کا ایک اختتام، ایک اینڈ ہوتا ہے، ہر فلم کا ہوتا ہے، تو ایسے ہی مضمون کا بھی ایک اختتامی پیراگراف بنتا ہے جس میں ایک نچوڑ پیش کیا جاتا ہے عام طور پر ساری بات کا، کہ جو مضمون میں پیش کی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ مختصر اور جامع ہونا چاہیے، نچوڑ ہونا چاہیے. تو اس سے محسوس ہونا چاہیے کہ اب یہ بات یہاں پر اب ختم کی جا رہی ہے، اور جو پڑھنے والا ہے اس کی کوئی یعنی تشنگی باقی نہ رہے. تو مضمون پڑھتے ہوئے اگر اس کے خیالات کہیں ادھر ادھر ہو بھی گئے ہیں، کوئی موضوعات اگر اس کے گرفت سے نکل گئے ذہن سے، تب بھی یہاں اس کو کوئی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے. تو بعض ایسے موضوعات ہوتے ہیں یا مضامین ہوتے ہیں جن میں آخر میں ہم نچوڑ تو پیش نہیں کر سکتے، یعنی بعضوں کا دعائیہ یا تمنا یا اپنی خواہشات یا اپنے تبصرے پیش کر سکتے ہیں. تو سیانے بن کے اپنے موضوع کو ہمیشہ پہچاننا چاہیے. تو مضمون نگار کو اپنے مضمون پر گرفت بھی ہونی چاہیے. تو ایک چھوٹی سی مشق دیکھیں، خاکہ بناتے ہیں. تو خاکہ بنانا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ پیپر دے رہے ہیں، پرچہ دے رہے ہیں، تو اس وقت تو وقت کم ہوتا ہے کہ ہم خاکہ بنائیں. تو اس کے لیے 4-5 منٹ آپ پھر بھی رکھ سکتے ہیں. اگر 4-5 منٹ مضمون لکھنے سے پہلے آپ یعنی خاکہ بناتے ہیں اس کا رف اپنے پاس، تو یہ آپ کے 10 منٹ آگے بچائے گا. تو یہ بہت قیمتی عمل ہوتا ہے. عام اس کی مشق کے لیے یا پھر زندگی میں عام طور پر جب مضمون نگاری آپ نے کرنی ہوتی ہے، صحافتی مضمون لکھنے ہوتے ہیں، ادبی اگر لکھنے ہوں، آپ کو شوق ہو، تو اس وقت تو پھر ہمارے پاس وقت ہوتا ہے. تو ہمیں پورا پروسیس رائٹنگ کا جو ایک نام لیا جاتا ہے، اصطلاح استعمال ہوتی ہے، میں اسے عملی لکھائی کے مدارج کہتا ہوں. عملی لکھائی یا لکھائی کے مدارج کہتا ہوں. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، جس پر انشاءاللہ میں آگے ایک ویڈیو پیش کروں گا کہ پروسیس رائٹنگ کیا ہوتی ہے. بہرحال مضمون کا ابتدائیہ آپ مختصر لیکن جامع اور دلچسپ بنائیں گے. اس کے بعد جیسے ایک موضوع ہے ہمارے پاس معاشرتی برائیاں جو معاشرے میں عام برائیاں پائی جاتی ہیں، اس کے اسباب اور انسداد، یعنی اس کے وجہ کیا ہے اور اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے. تو پیپرز میں عام طور پر اسی طرح کے سوالات آتے ہیں، موضوعات آتے ہیں جن پر ہمیں مضمون لکھنا ہوتا ہے. تو ایک عمومی سا پیراگراف اپنے وطن کے حوالے سے بھی بنا سکتے ہیں کہ جی ہمارا وطن ہر طرح سے مالا مال ہے، اس میں محنتی اور جفاکش لوگ ہیں، لیکن کچھ برائیاں بھی پائی جاتی ہیں. آپ اس کو ایک اچھے اور برے معاشرے کی تمیز کے حوالے سے بھی اس کا ابتدائیہ بنا سکتے ہیں. تھوڑی سی آپ نے دھیان دینا ہوگا، عقل کا استعمال کریں. پہلا پیراگراف عقل اس کا بن گیا، یعنی اس کے تعارف کا ابتدائیہ اگر بن گیا، تو اس کے بعد نفس مضمون کی باری آتی ہے. تو اپنے پاس ہم نے کیا معاشرتی برائی کی تعریف کرنی ہے.
دہشت گردی کی بتانا ہے کون کون سی برائیاں ہیں. مثلا دہشت گردی ہے, تعصب ہے, سود ہے, رشوت ہے, سفارش ہے, اقربا پروری ہے, گدہ گری ہے. تو پہلے آپ کو یہ پوائنٹ اگر سوچ لیا آپ نے, رف اپنے پاس لکھ لیے, تو ان سب پر اگر 2 3 سطریں بھی ہم لکھیں تو ہمارا مضمون پورا ہو جاتا ہے. یہ تو میں مشق کی بات کر رہا ہوں. تو جو مشاق لوگ ہوتے ہیں, مشق کرنے والے ادیب لوگ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے تھوڑی سی صورتحال مختلف ہوتی ہے. تو اگر ہمیں برائیاں پتہ لگ گئی, پھر ان کے اسباب ہم اس پر بحث کر سکتے ہیں مضمون, نفس مضمون میں, کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. جی غربت ہے, بے روزگاری ہے, معاشی نظام ٹھیک نہیں ہے, حکومت کا طرز عمل ٹھیک نہیں ہے. یہ اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں ان معاشرتی برائیوں کی. پھر آگے اس کے اثرات کیا ہیں, اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے یعنی جو ہے وہ معاشرے میں ایک بے چینی, بدامنی پھیل رہی ہے, خود غرضی پھیل رہی ہے, مادہ پرستی پھیل رہی ہے, لوگوں کے حقوق کی یعنی پامالی ہو رہی ہے. تو مختلف اثرات ان برائیوں سے پیدا ہو رہے ہیں. تو آپ ان کی بھی ایک لفظ میں یعنی اس کا اپنے پاس خاکہ اپنے پاس نوٹ کر لیں. پھر اگلی صورت اس کے سدباب بیان کرنے ہیں. کیا کیا جی ہم اپنے متحد ہو کر کوئی مقامی سطح پر تنظیم سازی کر سکتے ہیں, حکومت کو احساس دلا سکتے ہیں, ہم جو ہے اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, اور اپنے بچوں کو یعنی اس حوالے سے تربیت یافتہ بنا سکتے ہیں. تو ایسی باتیں اپنے پاس لکھ کر اور پھر آخری پیراگراف, اختتامی پیراگراف بنا لینا چاہیے. تو اگر ایسا ہم کر لیں, ایسی صورتحال ہمارے پاس اتنے لفظ آ جائیں, اتنی بات ہم سوچ سکیں ایک مضمون کو, تو یقین کیجئے ہم بہت اچھا مضمون تحریر کر سکتے ہیں. تو پیپرز کے علاوہ اگر ہمیں, پرچوں کے علاوہ اگر مضمون تحریر کرنا ہو, تو ہمیں بار بار اپنے لکھے ہوئے مضمون کو پھر دہرائی کرنی ہوتی ہے, اس کی غلطیاں ٹھیک کرنی ہوتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم نے آج کے اس پروگرام سے اخذ کر لیا ہوگا کہ ہم ایک معیاری مضمون کیسے تحریر کر سکتے ہیں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بچوں, آج کا جو ہمارا مضمون کا موضوع ہے تندرستی ہزار نعمت ہے. یہ ایک ضرب المثل بھی ہے. پہلا ہم اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں, جو میں نے اشارے دیے ہوئے ہیں آپ کو سامنے شو ہوں گے, اس کی مدد سے ہم مضمون کریں گے. اور پہلا جو ہم پیراگراف لیں گے, پہلے ہم مضمون کا تعارف بتائیں گے. ہم اس طرح اسٹارٹ کر سکتے ہیں. مثل مشہور ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان دین اور دنیا کی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل ہوتا ہے. اس کو ہم اور کھل کے لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ پیراگراف میں اس کا ہم بتائیں گے کہ اس کے مطلب کیا ہیں, ہم کس طرح تندرست رہ سکتے ہیں, اور کس طرح ہم تندرست آدمی کس طرح کام کر سکتا ہے. تو اس میں ہم بتائیں گے تندرست آدمی اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. وہ خوب محنت کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتا ہے, اعلیٰ عہدوں پر کام کر سکتا ہے, اور چاہے تو کاروبار یا کسی بھی پیشے میں نام پیدا کر سکتا ہے. اس کو ہم اور کھول کے لکھیں گے. پھر لاسٹ پیراگراف میں ہم اس کے لکھیں گے کہ تندرستی زندگی میں اس قدر اس کی اہمیت بتائیں گے کہ ہمیں اسے قائم رکھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اس مقصد کے لیے ضروری کہ ہم اچھی غذائیں کھائیں, ورزش کریں, سیر کریں, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے بیٹا, اچھا اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مضمون اچھے طریقے سے کریے گا. اللہ حافظ.